ناظرین، میاں طاہر حاضر خدمت۔ بھارتیوں کی نیندیں اڑانے کے لیے یہ کافی ہے کہ ان کا جو بہت بڑا اپنی طرف سے وہ لیے پھر رہے تھے INS وکرانت، وہ ریورس پسپا ہو گیا، پیچھے چلا گیا۔ اور اس کی خبر میں نے سب سے پہلے پرسوں آپ کو دی تھی کہ یہ اس کو وارننگ دے دی گئی ہے اور اب اسے واپس جانا پڑے گا۔ عریبین سی ہمارا اپنا ایریا ہے، پاکستان کا ایریا ہے۔ اس میں پاکستان نے اپنا میزائل ٹیسٹ کرنا تھا اور پھر یہ کہ وہاں پہ انہوں نے اپنی کوئی مشقیں کرنی تھی، لیکن اس نے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ 3 طرح کی دھمکی پاکستان کو دی گئی۔ 2 تو وہ تھی جو سامنے آ گئی، تیسری یہ تھی۔ دو وہ تھی کہ جی ہم بدلہ لیں گے، پتہ نہیں اندر جا کے اسٹرائک کریں گے اور کیا کیا کریں گے، اور یہ کہ پانی بند کر دیں گے۔ اب پانی تو بند نہیں ہو سکا، جو کہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، ہمیں پہلے دن سے پتہ تھا، اور اس وقت ہی فوری طور پہ میں نے کہا تھا کہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کا پانی بند کر سکیں۔ پاکستان کا پانی ہے بھائی، ہمارا پانی ہے، تو وہ کیسے بند کر سکتا ہے انڈیا؟ اور دوسری بات یہ، اور مطلب وہ اتنی ہمت کہاں سے لے کے آئے گا؟ اور دوسرا اس نے یہ کہا تھا کہ جا کے ہم کوئی حملہ کریں گے اور پتہ نہیں کیا کریں گے، تو وہ تو ابھی تک نہیں ہو سکا۔ اور وہ کیوں نہیں ہو سکا؟ وہ کیا آئرن کلاڈ ہے جو ہم نے بنا لیا ہے، اور جس نے انڈینز کو ہلا کے رکھ دیا، اور ان کے لیے یہ بڑا وہ کہتے ہیں نا سرپرائز ہے۔ اب وہ ان کو ایک سے ایک بڑھ کے سرپرائز مل رہا ہے۔ میں نے پہلے جب INS وکرانت کی خبر دی تھی تو ساتھ ہی میں نے PL-15 اور PL-10 کا بھی بتایا تھا۔ یہ 2 میزائل ہیں جو چینی میزائل ہیں، چین نے ہمیں دیے ہیں، اور وہ فکس ہو گئے، وہ بھی JF-17 بلاک 3 کے اوپر۔ تو وہ جو PL-15 ہے، اس کے بعد پھر انڈین نے اس کو لے کے وہ واویلا مچایا کہ یہ کہاں سے آ گیا اور کیسے آ گیا، اور چین نے اتنا بڑا میزائل ان کو دے دیا۔ یہ میزائل جو ہے، یہ PL-15 جو میزائل ہے، یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، یہ لانگ رینج ہے اور یہ بڑا کارگر ہے، اور یہ اسٹیلتھ یعنی کہ چھپے ہوئے ٹارگٹس کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اگر انہوں نے کوئی چیز چھپا کے رکھی ہوئی ہے ایسی کوئی ٹیکنالوجی استعمال کر کے، تو اس کو بھی، اور یا کوئی اسٹیلتھ جہاز ان کا پھر رہا ہو تو اس کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ ایر ٹو ایئر اور ایر ٹو سرفیس دونوں طرح سے یہ مار کرتا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا ہمارے، اور PL-10 جو ہے وہ شارٹ رینج ہے، یہ ڈاگ فائٹ میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ جہاز اگر آپس میں اوپر فضا میں ڈاگ فائٹ کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، تو اس دوران وہ نشانہ لے کے لیزر کے ذریعے اس کو اپنا فکس کرتا ہے ٹارگٹ اور نشانہ بنا دیتا ہے۔ تو یہ ایسی ہے جیسے مطلب میزائل ہے لیکن بڑا کارگر میزائل ہے۔ لانگ رینج میزائل کو اتنی قریب سے نشانہ بنانا کے لیے اتنی قریب سے نشانہ بنانا مشکل ہے، اس لیے شارٹ رینج میزائل جو ہے وہ اس کام کے لیے ہے۔ تو اس سے انڈین کو جو ہیں وہ پریشان تھے، حیران تھے کہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ مین وائل دوسرا سرپرائز ان کو کیا ملا، وہ تھا جب ترکی کے 6 C-130 پاکستان کے ترکی کا جو انقرہ ہے اس کے ساتھ ایئر فورس کی بیس سے اڑے اور پاکستان کراچی میں پہنچ گئے۔ اور اس نے وہ کیا کیا لے کے آئے ہیں، اس کی جو ابھی تک ڈیٹیلز ہمیں مل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ آکنچی ڈرون لے کے آئے ہیں اور وہ آنکا 3 ڈرون لے کے آئے ہیں۔ یہ آکنچی اور آنکا 3 ڈرون جو ہیں یہ اتنے طاقتور ہیں کہ یہ جو آنکا 3 ہے، اس کا میں پہلے بتاؤں کہ یہ ہمارا میزائل راد جو کہ اٹامک ویپن لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، کتنا اہم میزائل ہوگا، اس کو یہ کیری کر سکتا ہے، اس کو یہ لنک اس کو اپنے ساتھ رکھ کے تو آگے جا کے چلا سکتا ہے۔ یہ اتنا اہم یہ آنکا 3 ہے۔ اور آکنچی ڈرون جو ہے، اس میں یہ ایک بڑا ڈرون ہے، اور یہ فضا میں 25 گھنٹے تک رہ سکتا ہے، اور یہ 75-100 کلومیٹر اندر تک جو گھس سکتا ہے۔ تو آپ اب چونکہ پاکستان میں ہے تو آپ یہاں سے تصور کریں کہ یہ ہمارے پاکستان سے 75-100 کلومیٹر اندر جائے گا، تو کہاں تک جا کے پھر آگے جا کے یہ اپنی کارروائی بھی کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں جا کے تو یہ آ جائے گا، کوئی سیر کرنے تھوڑا جائے گا، تو وہاں جا کے اپنی کارروائی کرے گا، میزائل پھینکے گا اور کچھ ان کی انفارمیشن جو ہے وہ کلیکٹ کرے گا، ہندوستان کے اندر تک آپریٹ کر سکتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو میں نے میزائل بتائے تھے یہ JF-17 بلاک 3 میں فٹڈ ہیں، اور جو JF-17 بلاک 3 ہے یہ وہ طیارہ ہے جو پاکستان اور چائنا مشترکہ طور پہ بناتے ہیں،
اور JF-17 تھنڈر کا یہ اپ گریڈڈ ماڈل ہے، اور یہ 58% یہ جہاز پاکستان میں بنتا ہے اور 42% یہ چائنا میں بنتا ہے۔ یہ مشترکہ ہماری یہ پروڈکشن ہے، اور اس کی جو صلاحیت ہے اور خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ سپر سونک ہے، آواز کی سپیڈ سے زیادہ اس کی سپیڈ ہے، اور یہ اتنا طاقتور ہے اس کے اندر جیمرز کہ اس کے نیچے جہاں سے یہ گزر رہا ہوگا اس کے نیچے کوئی بھی راڈار ہو، کچھ بھی ہو، وہ اس کو جیم کر دے گا، مشینریز کو جیم کر دے گا۔ اس کے نیچے اگر کوئی ٹینک چل رہے ہیں تو وہ جیم ہو جائیں گے۔ یہ اتنے اس کی زبردست اس کی جیمر کوالٹی ہے، اور یہ اس وقت PL-15 اس میں فٹڈ ہیں، اور یہ ہماری صدرن جو ایریا ہے یعنی کہ کراچی اینڈ عریبین سی، یہ اس کے اوپر اڑ رہے ہیں، اور وہ جو INS وکرنت ہے اس کو واپس جانے میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ فضا میں تھا اور یہ مسلسل سارٹیز اپنی پروازیں کر رہا تھا، تو ان کو سمجھ لگ گئی کہ یہ کیا اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ اب دوسرا آئرن کلاڈ میں آپ کو بتا رہا تھا، تو اور کیا کس طرح سے پاکستان نے کیا؟ پاکستان نے اپنے F-16 بلاک 52+، یہ ایک F-16 کا وہ طیارہ ہے، وہ F-16 سیریز کا وہ طیارہ ہے، فائٹر ہے، کہ جو اس وقت اس کے مقابلے میں ان کے پاس رافیل ہے۔ یہ اتنا جدید ہے، یعنی کہ انہوں نے اب لیا ہے، تو یہ ہمارے پاس پہلے سے ہے۔ تو یہ طیارہ جو ہے وہ پسنی اور گوادر کی ایئر فیلڈ میں موجود ہے اس وقت، اس کی ہاف سکواڈرن وہاں بھیج دی گئی ہے۔ تو یہ دیکھیں کہاں سے آئرن کلاڈ ہمارا شروع ہو رہا ہے، کہ وہاں سے گوادر سے پھر یہ ہمارا صدرن کراچی عریبین سی، اور پھر آگے آ جاتا ہے ہمارا تھرپارکر، اور یہ جو پورا انٹرنیشنل بارڈر ہے نارووال تک، اس کے ساتھ ساتھ F-16 ہیں۔ اور اطلاع یہ ہے کہ ترکی کا طیارہ کان جو کہ 6 جنریشن ہے، مطلب وہ F-35 سے بھی آگے ہے، جو ابھی انڈیا نے امریکہ سے لینا ہے، وہ مطلب 6 جنریشن جہاز اب تک اگر کوئی بنا ہے تو یا تو وہ چائنا کے پاس ہے، J-36 جسے وہ کہتے ہیں، یا پھر وہ ترکی کے پاس ہے۔ ترکی کو لوگ ابھی تک پوری طرح جانتے نہیں ہیں، اس کی ملٹری مائٹ کو لوگ جانتے۔ اس کی ملٹری مائٹ کا اندازہ آپ اس طرح سے کر لیں کہ جب سے ٹرمپ پیچھے ہٹے ہیں اور یورپ نے اپنا نیا ملٹری الائنس بنانے کی کوشش کی ہے، اور وہ کر رہے ہیں اس کے لیے، اور آپ آئے دن خبریں سن رہے ہیں کہ یورپ جو ہے وہ اس معاملے میں ایک دوسرے سے رابطوں میں ہے، تو اس میں سب سے پہلے وہ کس کو آفر کر رہے ہیں؟ وہ ترکی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں لیڈ کریں، اس جو ہمارا ملٹری الائنس ہے اس کو لیڈ ترکی کرے۔ تو ترکی کی طاقت جو ہے، جو ملٹری طاقت ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ تو اطلاعات ہیں کہ کان طیارہ جو ہے وہ بھی پاکستان میں اس وقت موجود ہے، اور اس کے علاوہ اور کیا کیا بتاؤں آپ کو، کہ جو چائنا ہے اس کے ایک ٹینکس ہیں، آپ ان ٹینکس کی صلاحیت سے کو اس بات سے اندازہ کر لیں کہ ٹینک عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ٹرٹل کی سپیڈ سے جاتا ہے، بڑا آہستہ آہستہ چین ہوتے ہیں اس میں، اور پتہ نہیں کیا وہ بڑی سپیڈ اس کی آہستہ ہوتی ہے، ہیوی باڈی ہوتی ہے، پھر جا کے وہ موو کرتا ہے۔ بالکل نہیں، اب وہ بہت جدید ٹینک آ گئے، اب وہ ایزیلی ایئر لفٹ ہو سکتے ہیں۔ آپ جہاز میں ان کو لا دیں اور کہیں پہ جا کے ایئر ڈراپ کر دیں، ایئر لفٹ کریں، ایئر ڈراپ کر دیں، یعنی کہ اگر آپ نے ایک ایریا کور کر لیا، ایک ایریا آپ نے فتح کر لیا ہے، اب آپ نے اگلے ایریا میں جا کے ان کو اتارنا ہے تو بڑے آرام سے آپ اتار سکیں گے۔ تو چائنا کی طرف سے ہمیں جو دیے گئے یہ ٹینک ہیں 155 mm SH-15 اس کو کہتے ہیں، SH-15 اس کا نام ہے، اور 155 mm اس کی بیسیکلی بیرل ہے جو فائر کرتی ہے۔ ہووٹزر ٹینک ہے یہ، اور یہ میں نے جیسے بتایا کہ یہ آسانی سے ڈراپ ہو سکتا ہے کہیں پہ، اور وہاں سے لفٹ ہو سکتا ہے، اور اس کی پوری صلاحیت ہے ہر طرح کی، اور یہ اس کی 4 سے 6 راؤنڈ فی منٹ اس میں سے گولے نکلتے ہیں، 4 سے 6 راؤنڈ گولے، یعنی کہ راؤنڈ سے مراد گولے ہیں جو فی منٹ 1 منٹ کے اندر نکلتے ہیں۔ 90 کلومیٹر اس کی جو ہے وہ سپیڈ ہے، اور یہ اس کے اوپر 127 mm کی مشین گن بھی فٹ ہو سکتی ہے۔
اور یہ کہاں کہاں اس وقت ہمارے لگے ہوئے ہیں، یہ نارووال سے لے کے نارووال لاہور اور یہ پوری ہماری جو سرحد آگے قصور سے ہوتے ہوئے یہ بہاولپور سے فوٹ آباد تھرپارکر، یہ پوری سرحدوں پہ ہمارے یہ ٹینک لگ گئے ہیں، اور یہ یہاں سے آرام سے آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ ایئر لفٹ ہو سکتے ہیں، یعنی ان کو زمینی سفر زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب ہم بھارت سے لڑائی کریں گے اور جب ہماری جنگ ہوگی تو جب ایک ایریا ہم کور کر لیں گے تو دوسرے ایریے کے لیے اس کو پھر بھاگ کے نہیں جانا پڑے گا، اس کو ایئر لفٹ کریں گے اور وہاں جا کے ڈراپ کر دیں گے اور وہاں پھر اپنا یہ کام شروع کر دے گا۔ تو اس پہ راکٹ جو ہے، جو راکٹ والے جو ٹینکس وہ علیحدہ ہیں، اور جن کے اوپر راکٹ وہ ان کی سپیڈ ہی بتا سکتا ہوں، وہ 55 کلومیٹر ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو ہماری پوری سرحدیں ہیں، یہ HJ-10 F-16 اور جو ہمارا F-17 تھنڈر اور ان طیاروں سے C-17 جو ہیں، ان طیاروں کے ساتھ ان کی بالکل پورا پہ کور ہے، اور وہ ہر چیز تیار ہے، مطلب اس میں میزائل لگے ہوئے ہیں، ایمونیشن فٹ ہے۔ شاہین ہمارے جو پائلٹس ہیں وہ جو کسی سے تسخیر نہیں ہوتے، وہ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر دم تیار، اور کسی بھی وقت جیسے ہی ضرورت پڑے گی تو وہ جھپٹیں گے، اور ایسا جھپٹیں گے کہ پھر کسی کو موقع نہیں ملے گا۔ تو اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ پچھلے دنوں میں سن رہا تھا انڈینز بڑے ایک میزائل اگنی کا بڑا ذکر کر رہے تھے، تو میں نے کہا ہم بھی بتا دیں کہ ابابیل جو ہے، ابابیل میزائل، اس کی رینج ہے 2200 کلومیٹر۔ سن لیں انڈینز خاص طور پہ 2200 کلومیٹر، میرے خیال پورا انڈیا کراس کر کے کہیں آگے تک کہیں چلا جائے گا یہ، چونکہ یہ 2200 کلومیٹر ایریل ہے نا، تو پورا انڈیا ہی کور ہو جائے گا۔ ادھر سے فائر کریں گے یا ادھر سے کریں گے، پورے انڈیا کو کور کر سکتا ہے، اور یہ نیوکلیئر وار ہیڈ لے کے جا سکتا ہے۔ کتنے نیوکلیئر وار ہیڈ لے کے جا سکتا ہے یہ ذہن میں رکھیں، یہ 500 کلو گرام کے 3 نیوکلیئر وار ہیڈ لے کے جا سکتا ہے، اور 300 کلو گرام کے 5 نیوکلیئر وار ہیڈ لے کے جا سکتا ہے، اور 185 کلو گرام کے یہ 8 نیوکلیئر وار ہیڈ لے کے جا سکتا ہے۔ یعنی کہ یہ ایک دفعہ جائے گا تو اس کے اوپر اتنے نیوکلیئر بوم لگے ہوں گے، تو تھوڑا سوچئے، گھبرائیے، سینے پہ ہاتھ رکھیے اور ہاتھ کھڑے کر دیجئے بھائی، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے آپ کے پاس۔ یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ، مزید اپڈیٹ کے ساتھ پھر حاضر۔